السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ یعنی مکی زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ مکی زندگی قرآن مقدس کی نظر میں کیا ہے، یعنی مکی زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا ہے، اور قرآن میں کون کون سی آیت نازل ہوئی مکی زندگی کے تناظر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ایک اہم دور یعنی مکی زندگی میں تھے، تو اس میں اللہ نے قرآن میں کیا کیا آیتیں اس میں نازل فرمائی ہیں۔ ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں جانیں گے ہم کہ مکی زندگی میں اللہ رب العزت نے آپ کو کیا حکم دیا، آپ کو کیسے دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا، پہلے کسے سمجھانے کے لیے کہا، اور کون سی آیت نازل ہوئی مکی زندگی میں اور کون سی نہیں، ایسی بہت ساری باتیں ہم جانیں گے۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے حضرات محترم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کا اہم ترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ حضرات محترم، اب ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں اور دعوتی سرگرمیوں پر روشنی ڈالنے والی آیات کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن سے سیرت طیبہ ایک واضح تصویر سیرت طیبہ کی ابھر کر سامنے آئے گی۔ حضرات محترم، اعلان نبوت سے پہلے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آبادی سے دور نکل جاتے اور وہاں پر کئی دنوں تک عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے۔ ایک دن اسی طرح آبادی سے دور عبادت و ریاضت میں منہمک تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور اللہ رب العزت کا پیغام سنایا۔ سورہ علق کی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب سمجھیں آپ کہ آج مسلمان کی حالت یہ ہے کہ مسلمان جو تعلیم آج کی جو مسلمان جنریشن ہے وہ تو تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے کی جو مسلمان جنریشن تھی وہ تعلیم سے کوسوں دور تھی۔ وہ مسلمان جس کے قرآن میں پہلی آیت ہی تعلیم کے لیے نازل ہوئی، پڑھیے اس لیے نازل ہوئی کہ تم تعلیم حاصل کرو، پڑھو، اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ تعلیم اور ایجوکیشن کا ملتا ہے، لیکن آج وہی مسلمان، ابھی کچھ عرصے پہلے کا وہی مسلمان تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے ابھی پریزنٹ ٹائم میں جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دھیرے دھیرے تعلیم کی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر مسلمان کو ہمہ وقت ہر جہت سے کامیاب و کامران ہونا ہے تو ہر فیلڈ میں اس کو، خواہ وہ ڈاکٹری کی ہو چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، ہر فیلڈ میں مسلمانوں کو اپنی جنریشن کو، مسلمانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر پریوار کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی جانب ان کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ وہ اپنا اور اپنے دیش کا نام روشن کریں۔ حضرات محترم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، یہ سب سے پہلی آیت تھی جو اللہ نے نازل فرمائی۔ بعد میں حکم ہوا کہ جو دین آپ کو ملا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے، جیسے کہ اللہ تبارک نے سورہ مدثر میں فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیں اور ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان فرمائے۔ حضرات محترم، چنانچہ آپ نے اپنے اہل خانہ اور فردن کچھ قریبی لوگوں کو اسلام سے آگاہ کیا۔ ان میں کچھ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 3 دن تک خفیہ تبلیغ کا کام انجام پاتا رہا۔ جو سب سے پہلا کام ہوا وہ یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پیغام کو اپنے قریبی لوگوں کو اسلام سے آگاہ کیا، اپنے قریبی لوگوں تک اسلام کا اور اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا۔ ان میں کچھ لوگوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، آپ کے قریبی رشتہ داروں نے، قریبی لوگوں نے، تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 3 سال تک خفیہ تبلیغ کا کام اسی طرح انجام پاتا رہا۔ اس کے بعد کھلے طور پر دعوت کا حکم ہوا اور اللہ نے فرمایا،
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، عشیرتک الاقربین، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصوصی مجلسیں رکھی، ایک بنو ہاشم کے ساتھ اور ایک بنو مطلب کے ساتھ، اور ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، مگر ان میں حضرت علی اور جناب ابو طالب کے سوا کسی نے اچھا جواب نہیں دیا۔ حضرت علی تو ایمان لے آئے، مگر جناب ابو طالب نے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ حضرات محترم، جب اہل مکہ کے سامنے توحید، رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی بات کہی تو یہ سن کر اہل مکہ بوکھلا اٹھے اور آپ سے بدگمان ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ وہ باتیں اعلانیہ طور پر کہہ ڈالیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور آپ مشرکین سے منہ پھیر لیں، پھر جہاں کہیں موقع ملتا آپ اللہ کا پیغام سناتے اور ایک اللہ کی دعوت دیتے۔ اب حال یہ ہو گیا تھا کہ اپنا کچھ خیال نہ ہوتا، بس ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی ہر ممکن کوشش کرنے میں ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہتے۔ جب کفار مکہ نے دعوت کی راہ میں آپ کا انہماک دیکھا تو دیوانہ اور مجنوں کہنے لگے، آپ کو پاگل معاذ اللہ کہنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ان کافروں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کی تردید میں اللہ نے فرمایا، سورہ قلم کی آیت ہے، آپ اپنے کی جانب سے ایک انعام ہے، یعنی آپ اپنے رب کی جانب سے ایک انعام ہے، کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ جو کوئی ایک بار آپ کی بات کو سن لیتا وہ گرویدہ ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ دیکھ کر اہل مکہ آپ کو جادوگر بھی کہنے لگے۔ انہوں نے سورہ صاد کی آیت ہے کہا، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ کبھی وہ آپ کو غضب اور انتقامانہ نگاہوں سے بھی دیکھتے تھے۔ اور سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا، اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے گویا آپ کے قدم وہ اکھاڑ دیں گے۔ اور کبھی کفار مشرکین کو اس بات پر تعجب ہوتا کہ آپ نبی کیسے ہو گئے۔ سورہ صاد کی آیت ہے، اور انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ جب کفار و مشرکین ہر طرف سے عاجز آ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا یہ کیسے، کافروں نے کہا کہ یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں۔ کفار و مشرکین کی ان تمام کے تمام دل آزار باتوں سے آپ کو بڑی تکلیف پہنچتی، چنانچہ اللہ کی جانب سے کبھی تسلی بھری آیتیں نازل ہوتی اور کبھی صبر و تحمل کا حکم دیا جاتا۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ قاف کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے اور اپنے رب کی پاکی بیان کریے۔ اسی طرح سورہ طور کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا اور اپنے رب کے حکم پر صبر کریں کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح سورہ فاطر کی آیت میں اللہ نے فرمایا اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسول ایسے ہیں جن کو جھٹلایا گیا اور تمام امور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے۔ یہ جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلانے دیجئے، یہ جائیں گے کہاں؟ مر کر ان کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، پھر اللہ ان کو بتائے گا کہ یہ جھٹلانے کا انجام آخر کیا ہوا۔ حضرات محترم، اور کبھی کفار کی تکلیف دہ باتوں پر سخت پکڑ بھی کی جاتی تھی۔ مثلاً کوہ صفا پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اہل مکہ کو دعوت دی تو یہ سن کر ابو لہب نے آپ کے ہلاک ہونے کی بات کہہ دی کہ تبا لک، تمہارے لیے ہلاکت ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ رب کو جلال آیا اور اس کی ہلاکت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تبا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان ایک ایک کر کے شیر خواری کے عالم میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت عاص بن وائل سہمی نے مذاق اڑاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا تھا کہ حضور کی نسل ختم ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ ابتر اور بے اصل ہو گئے۔
تو جواباً یہ صورت نازل ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کوثر عطا فرمایا، اپنے رب کے لیے نماز آپ قائم کرے اور قربانی دے، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہی نامرد ہے اور اسی کی نسل، اسی کی اولاد، اسی کا سب کچھ ختم ہو جائے گا جس نے آپ کے لیے ایسا سوچا ہے اور ایسا بولا ہے۔ حضرات محترم، ولید بن مغیرہ مخزومی نے جب آپ کو مجنوں کہا تو اللہ رب العزت نے اس کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ قلم کی آیت ہے، تم کسی ذلیل کی بات نہ مانو جو لعن تان کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ وہ ظالم ہے، بدعمل ہے، جفاکار ہے اور اس کے بعد بے اصل نطفہ کا بھی ہے۔ اس طرح یہ ولید، یہ کس کے لیے فرمایا؟ ولید بن مغیرہ مخزومی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جب آپ کو مجنوں کہا۔ حضرات محترم، اس طرح کبھی کفار و مشرکین کی باتوں سے آپ غمگین ہوتے تو فوراً کوئی ایسی آیت نازل ہو جاتی جس سے آپ کو سکون مل جاتا۔ اسی طرح اہل طائف نے آپ کی دعوت ٹھکرا دی جس سے آپ کو بہت صدمہ پہنچا، انہوں نے آپ کو اینٹ پتھر آپ کے اوپر برسا دیے، آپ کے پیچھے گنڈوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ تو اللہ نے آپ کو سکون و تسکین کے خاطر جنات کی ایک جماعت بھیجی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ قرآن کریم میں ہے، سورہ جن کی آیت ہے، آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح غم کو دور کرنے کے لیے آپ کو معراج بھی کرائی گئی اور عجائبات کا مشاہدہ کرایا گیا جس کا ذکر قرآن میں یوں ہوا۔ سورہ اسرائیل کی آیت ہے، پاک ہے وہ ذات، سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ اس قدر مصیبتوں کے باوجود آپ کفار و مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشان رہتے، چنانچہ ان باتوں کی پر دھیان نہ دینے کا حکم دیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ہے حبیب مکرم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان گھلا دیں گے؟ اگر وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنی جان گوا دینا چاہتے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم کی ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی نمایاں ہوتی ہے جو صبر و تحمل اور استقامت کی اعلیٰ مثال ہے۔ تو دعوتی اعتبار یہ قابل عمل بھی ہے اور قابل غور بھی ہے کہ مسلمان دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔